نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم کے اندر حکمت کیا ہے، یعنی قربانی کے گوشت کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ یاد رکھیے، قربانی کے گوشت کی 3 حصے بنانے چاہیے۔ سب سے پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ اعزاء و اقربا کے لیے، تیسرا حصہ اپنے لیے۔ شریعت نے اس کے اندر مزید گنجائش دی ہے کہ اگر آپ کی فیملی، خاندان، گھر والے زیادہ ہیں تو آپ 2 حصے اپنے پاس رکھ لیں، 1 حصہ اپنے رشتہ داروں کے اندر دے دیں۔ اگر فیملی اس سے اور بڑی ہے، شریعت نے اور بھی گنجائش دی ہے، اگر آپ سارا کا سارا گوشت اپنے گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ 1 سال سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے قربانیاں کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خبردار اے میرے صحابہ، توجہ کے ساتھ سنو بات کو، 3 دنوں سے زائد قربانی کے گوشت کو کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ 3 دنوں کے اندر اندر قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سال آیا تو صحابہ کرام ایسا کرنے لگے اور اس بات کی خبر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نا اے میرے صحابہ، کھاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کلو وادخرو، کھاؤ اور جمع کر لو، رکھ سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پچھلے سال تو آپ نے یہ حکم دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، پچھلے سال قحط تھا، لوگ مشکلات میں تھے، غربت کے اندر تھے، افلاس کے اندر تھے، دکھ اور کرب اور مصیبت کے اندر تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے حکم دیا تھا، لہٰذا اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب میں تم کو حکم دیتا ہوں، کلو، کھاؤ، وادخرو، اور تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ اب 3 دنوں کی کوئی قید نہیں ہے، 3 دنوں سے زائد 3 مہینوں تک ہی کھا سکتے ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں ضرور کروں گا کہ ابھی سے لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آیا کہ قربانی کا گوشت ہم 3 دنوں سے زائد بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ یاد رکھیں، قربانی کرتے تو وہی لوگ ہیں جو امراء ہیں، اور جو غرباء ہیں وہ قربانی کی سکت نہیں رکھتے اور شریعت نے ان پر واجب نہیں کی۔ امراء تو سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں، غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، یتامہ کے لیے تو یہی ایام ہوتے ہیں گوشت کھانے کے۔ تو اس لیے فریج کے بجائے، فریزر کے بجائے اپنا یہ گوشت اپنے اس محلے کے اندر غرباء، مساکین کو دیجئے، اور مدارس اور مراکز کے اندر جا کر دین پڑھنے والے خدام کو پیش کیجئے، تاکہ وہ طلباء، دین کے خدام، آپ کی دی ہوئی قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے دی تھی، اس کا گوشت کھائیں گے اور دین کا کام کریں گے۔ اگر یہ نہ ہو سکے، کم از کم اپنے محلے کے اندر جو آپ کے پڑوس کے اندر رہتے ہیں لوگ، ان کا کم از کم خیال کیجئے۔ فریج اور فریزر کے اندر سٹور نہ کیجئے، بلکہ اس گوشت کو غرباء تک ضرور پہنچائیے۔ اس عمل سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہ رکھنا ذہن کے اندر کہ جی یہ گوشت رکھ لوں، اس کے میں کباب بناؤں گا، اس کے فلاں بناؤں گا۔ ایک دن ان کو اپنے پاس دعوت دی جاتی ہے
دوسرے دن اپنی دعوت ان کے ہاں کروا لی جاتی ہے۔ یہ کیا تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے؟ شریعت قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ان ایام کے اندر اپنے غرباء کو ضرور یاد رکھیں، اپنے ان مسکین بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں، اور جب گوشت کوئی لینے کے لیے آئے تو اس کے چہرے اور اس کے شاپر کی جانب اپنے ذہن کے گھوڑے مت دوڑائیں۔ یہ لینے کون آیا ہے اور یہ شاپر کے اندر کتنا جا رہا ہے؟ نانا، آپ نے اگر گوشت بھی دینا ہے تو رضائے الہی کے لیے دینا ہے، اور جب رضائے الہی کے لیے دیں گے رب راضی ہو جائے گا، انسان کا بیڑا پار ہی پار ہے۔